السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ 3 اہم درخواستیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی تھیں، اس حوالے سے فیصلے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ 2 فوجی ریٹائرڈ افسران جن کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے، کافی اہم ججمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں جناب کہ سائفر کیس کی سماعت کل دوبارہ اٹک جیل میں ہوگی یا نہیں، اس معاملے کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آفیسر سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی درست ہے یا نہیں، اس درخواست کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور عمران خان جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، وہ اٹک جیل میں رہیں گے یا اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کیا جائے گا، اس درخواست کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے اوپر کیا سماعت کیا ہوئی، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے وزارت قانون کا وہ نوٹیفیکیشن پڑھا جس میں جو ہے وہ جیل کو، عمران خان کی جیل کو اٹک میں رکھنے کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ کس قانون کے تحت عمران خان کو اٹک جیل میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹرائل دوسرے صوبے میں منتقل کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ چیف سیکرٹری یا سیکرٹری داخلہ کا اختیار نہیں ہے، ٹرائل جج سے بھی اس حوالے سے نہیں پوچھا گیا، اور یہ پورا پروسیس جو ہے، یعنی عمران خان کو اٹک جیل میں رکھنے کا فیصلہ، یہ دراصل میلا فائڈی انٹینٹ ہے، بدنیتی پر مشتمل ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس کے جواب میں آرگومنٹس دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وزارت قانون کا ہی اختیار ہے، اور اسی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور ان کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن بالکل درست ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جو 3 اہم درخواستیں ہیں، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اہم فیصلہ کر سکتی ہے، اس معاملے کے اوپر کیا ریلیف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو مل سکتا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سابقہ حکومت 1996 والی جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، جس میں ایک اٹیمپٹ ہوئی سازش کی، اور اس سازش میں کچھ فوجی ملوث تھے، ان کے خلاف پھر فوجی عدالت میں ٹرائل چلا، کورٹ مارشل ہوا، ان کو سزائیں ہوئیں، تو وہ چلتا ہوا کیس سپریم کورٹ میں آیا، اور یہ اتنا پرانا کیس اب جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لگ بھگ 1 سال اور 7 مہینے کے بعد اس کیس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ کیس تھا کیا۔ ایک محمد آزاد منہاس نامی ایک شخص تھے جو جو پی ایم اے کیڈٹ کالج میں کمیشن آفیسر تعینات ہوئے 14 نومبر سن 1971 کو، کرنل بنے۔ پروموشن کے بعد 6 جولائی سن 1995 کو منگلا ڈیم میں بطور کرنل خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ دوسرے شخص کا نام ہے عنایت اللہ خان، یہ بھی پی ایم اے کاکول میں دسمبر 1971 میں پاس ہوئے، پھر اس کے بعد پروموشن حاصل کرتے ہوئے کرنل بن کر کھاریاں میں تعینات ہوئے، لیکن 26 سپٹمبر سن 1995 میں دونوں کو خفیہ اداروں نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے تحویل میں لے لیا، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس وقت کی جو حکومت ٹاپل کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس میں یہ اس حوالے سے ان کو انفارمیشن تھی، اور وہ انفارمیشن انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام ہائی ایفس کو نہیں بتائی، ان سے چھپائے رکھی۔ اس بنیاد کے اوپر ملٹری میں جو آرمی ایکٹ کے تحت ایک اپنا پروسیس ہے، اس کے تحت ان کا ٹرائل چلا۔ ان دونوں افراد کو مجرم ٹھہرایا گیا، اور یہ الزام یہ لگایا کہ ان کو سازش کا علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام کو اس حوالے سے نہیں بتایا، اور پھر ان کو جو سزائیں ہوئیں، جو آزاد منہاس ہے ان کو 2 سال، اور جو عنایت ہیں عنایت اللہ خان، ان کو 4 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کو اپیل کی۔ 28 اکتوبر سن 1996 کو آرمی چیف نے سزا برقرار رکھتے ہوئے ان کی اپیل بھی خارج کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ لیٹیگیشن میں معاملہ آ گیا جناب علی، مختلف سول کورٹس میں،
اور اس کے علاوہ ان کو جو جہاں پہ قید کی سزا سنائی گئی اس کے ساتھ ساتھ آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ اسکیم میں گھر کی الاٹمنٹ اور آرمی ہاؤسنگ اسکیم کی الاٹمنٹ ان کی منسوخ کر دی گئی۔ اب سپریم کورٹ میں تک جب یہ معاملہ آیا تو اس میں بنیادی طور کے اوپر 3 کوسچنز فریم کیے گئے، 3 سوالات۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو ان کے دونوں افسران کے خلاف کارروائی ہوئی ہے کیا یہ بدنیتی پر مشتمل تھی؟ سپریم کورٹ کے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے تحریر کیا ہے، اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کو فوج کے اندر جو ٹرائل چلا ان کا ملٹری کورٹ میں وہ بالکل درست ہے اور اس میں کوئی میلافائڈی انٹینٹ نہیں ہے۔ تاہم اگر میلافائڈی کا پہلو ہو تو اس صورت میں متاثرہ شخص ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کا حق رکھتا ہے۔ پھر دوسرا اہم سوال جناب اس کا یہ تھا کہ کیا کسی ملزم کو کسی متبادل الزام کے اوپر سزا دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ دیا ہے کہ اگر ٹھوس شواہد موجود ہوں تو ان ٹھوس شواہد کی موجودگی میں ملزم کو کسی اور الٹرنیٹ جو اوفینس ہے اس پہ بھی ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک سوال کورٹ نے یہ بھی فریم کیا کہ ملازمت سے برطرف ہونے کے بعد کیا ملزم جو ہے وہ دیگر مراد یعنی پینشن دیگر بینیفٹس کا حقدار ہے یا نہیں؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو مراد یا پینشن ملتی ہیں وہ سروس کی ملتی ہیں، اور اگر اس طرح سے الزامات کی روشنی میں اگر کسی شخص کو کسی آفیسر کو اگر سزا دی جائے اور اس کو نوکری سے ہٹا دیا جائے تو وہ اس طرح کی مراد کے پینشن کے حقدار نہیں ہیں۔ 17 صفحات پر مشتمل یہ اہم فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو کہ 1 سال اور 7 مہینے کے ڈیلے کے بعد جاری کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اسی نوعیت کی ایک اور درخواست جس میں ہم ڈیلے آف جسٹس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سابق فوجی امر پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالنے کی ایک ریویو پٹیشن تھی وہ بھی خارج کر دی گئی، اور جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا۔ ایڈوکیٹ توفیق آصف جو کہ درخواست گزار تھے اس کیس میں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا کہ یہ 6 سال پہلے اگر درخواست لگا دی جاتی اگر فکس کر لی جاتی تو آج یہ کیس غیر مؤثر نہ ہوتا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا ایڈوکیٹ توفیق آصف نے کہ جو کل ایک نئے عدالتی سال کی تقریب ہوئی اس میں بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا کہ کیسز جو ہیں وہ بہت تاخیر کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس جمال خان منوخیل نے کہا کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں، جو آپ کے خدشات ہیں، یہ ہم جو متعلقہ کوارٹرز ہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ یہ ایک کیس صرف اس حد تک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ایسے کیسز میں سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں جن میں کوئی الائیو کویشچن نہیں ہے، پرانے کیسز ہیں لیکن ان کو فکس کیا جا رہا ہے سماعت کے لیے، اور کافی تاخیر کے ساتھ ان کیسز کے اوپر سماعت ہو رہی ہے۔ عام سائلین بھی یہی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے کیسز کو جلد سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا، 5-5 6-6 سال بعد ہمارے کیس کی باری آتی ہے، تو جب سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نئی تاریخ ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک شارٹ سا ڈیٹیل تھی جو آپ سے ہم نے شیئر کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔